الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے ایک بار مل کر ہم اور آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس سے پہلے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیا کریں۔ بغیر اچھے نیت کے کسی بھی عمل خیر کوئی بھی ہم اچھا کام کریں گے ثواب نہیں ملے گا۔ تو آئیے ہم نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ جو اللہ پاک کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا پانے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو فالو کرنے والا ہو، وہ حقیقت کیا ہے آج اس کے بارے میں سنیں گے۔ وہ حقیقت ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں موت۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور موت کے بعد انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ قبر کے کیا حالات ہوتے ہیں، قبر کی کیا ہولناکیاں ہوتی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت آج حاصل کریں گے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ آج کے بیان کو سنیں اور ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، موت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس آپ بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ ابھی ایک قبر نے، آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولے اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں، کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی کہ جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ اللہ اکبر! کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ تو قبر کہنے لگی کہ ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے، اور جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح آپ فرمانے لگے لوگوں سے کہ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ آپ کی نصیحت کو غور سے سنیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ہمیں تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہو جائے گا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا
کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں آج در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لیے۔ اللہ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو قبر میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر میں اتار رہا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھ کل یہ سب کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! آپ پر اتنا خوف طاری ہو گیا، موت کا اتنا خوف طاری ہو گیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم قبرستان میں کسی کو مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں، کسی جنازے میں شرکت کرتے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے، ہماری کیفیت وہاں پر کیا ہوتی ہے۔ وہاں پر دیکھا تو یہ گیا ہے کہ قبر میں مردے کو اتار دیا، وہاں پر پٹرے وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس ٹائم باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، موبائل فون میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت آپ وہاں پر اپنے آپ کو سوچیں کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں پر آنا ہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ سے آیت کریمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ فرما دو محبوب وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تفرون منہ جس سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم بے شک وہ تمہیں ضرور پکڑنے والی، ضرور ملنے والی ہے۔ تو ہم کتنا بھی بھاگ لیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن موت کا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، موت برحق ہے، موت ایک نہ ایک دن آنی ہے اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے، آج ہماری حالت کیا ہوتی، قبرستان میں تو ہر ایک جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ مقام غور و فکر ہے، وہاں پر اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم کو بھی آنا ہے۔ اب سنیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس پہنچتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی آنسوؤں سے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، جب جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر پر ہوتے ہیں، کسی قبر کے پاس پہنچے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، توجہ کے ساتھ سنیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان نے اس میں کامیابی پا لی تو آخرت کا معاملہ آسان ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ ہم مریں گے، مرنے کے جسٹ بعد ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، اور قبر میں ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی یہ ہم خود ہی جانیں گے۔ کوئی باہر کا انسان، کوئی باہر دنیا میں رہنے والا ہم کو نہیں جانے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس طرح زندگی گزار رہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شاعر کہتا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، چاہے وہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہو یا وقت کا اپنا بہت بڑا فقیر ہو، چاہے غریب و امیر، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کے اندر جان ہے اس کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد قبر میں اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی یہ وہ خود جانتا ہے۔
آج ہم لوگوں کو دفنا کراتے کفنا کراتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، پھر بھی ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں۔ آپ نے اپنے بہت سارے رشتہ داروں کے، بہت سارے دوست و احباب کے، آپ نے اپنے محلوں کے بہت سارے جنازے دیکھے ہوں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چائے پیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا، ارے کل تو ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کل تو گفتگو کر رہے تھے، لیکن اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، کب زندگی کا وقت پورا ہو جائے اور موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے اور ہماری روح قبض کر کے لے کر چلا جائے۔ تو خدا را اپنی موت کی تیاری کریں۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اب تک اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ میں آپ کو پیارے محترم اسلامی بھائیوں کچھ پرسنل واقعات بتاتا ہوں جو میرے ساتھ میں نے دیکھا۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ میرے ماموں کا، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہوا یہ تھا کہ آپ باہر گئے تھے کسب کے لیے، کمانے کے لیے، ایک سفر کر کے آپ دوبارہ آئے۔ آنے کے بعد ہمارے ماموں نے گھر بنوایا، اور گھر اس انداز میں بنوایا اتنی محنت کر کے کہ جو سریے پڑتے ہیں اندر چھت پر، تو اس کو پانی سے کپڑے سے صاف کر کر کے اس کو لگوایا اتنی محنت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے ماموں جو تھے نا، وہ ایک بھی رات اس گھر میں نہیں سوئے تھے، ایک بھی رات نہیں سوئے تھے۔ اس کے بعد جب آپ جانے لگے دوبارہ باہر، تو جاتے وقت جو گھر کی سیڑھی تھی وہ پلاسٹر ہوا تھا اس کا، تو اس میں کچھ اسکریچ آ گیا تھا یا کچھ ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو آپ صحیح کر کے گئے۔ حالانکہ ایک رات بھی آپ نے نہیں گزاری، لیکن ایسا گئے کہ دوبارہ کبھی واپس گھر میں نہیں آئے۔ آپ گئے اور آپ کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماموں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ سوچیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انسان آج اپنے گھروں کو کتنا اچھے سے سنوار رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی ہمیشہ یہیں رہنا ہے، گھر کو عالی شان بنا رہا ہے، ساری چیزیں عالی شان بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بنائی سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے، جو ہماری ہمیشگی کا جو مقام ہے قبر، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے ہمیں، ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ ہم کو قیامت تک وہاں رہنا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ آج ایسا ان کا انتقال ہوتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور لوگ کہتے یار ابھی تو ان سے کل ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو بات ہوئی تھی۔ ایک اور واقعہ ابھی جلدی میرے پیش آیا، ہم جہاں پڑھ لیں شاہجہاں پور فیضان مدینہ میں، وہیں کے وہ پڑھے ہوئے تھے مولانا سلمان مدنی، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ احمد آباد میں وہ پڑھا رہے تھے، پرسوں کی بات ہے، اور کچھ سینے میں درد وغیرہ ہوا، دوا وغیرہ لے کر آئے تھے، دن میں 10 بجے قریب وہ انہوں نے دوا وغیرہ کھا کر وہ لیٹے، سونے لگے، اور ایسا سوئے کہ دوبارہ اٹھ نہیں پائے۔ ابھی جلدی ان کی وہ ہوا تھا، وہ فارغ ہوئے تھے، اور 6-7 مہینہ ہوا تھا ان کو تقریباً پڑھاتے ہوئے، اور ان کا انتقال ہو گیا پیارے محترم اسلام۔ ابھی نوجوان تھے، ایک دم ہٹے کٹے نوجوان تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری ایج زیادہ ہو جائے گی، 60 70 65 سال کے ہو جائیں گے تب ہمارا انتقال ہوگا۔ موت کا وقت مقرر ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ساری چیزیں، اس کا رزق، اس کی موت، اس کی زندگی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو میں نے واقعہ بیان کیا، تو ان کا جو انتقال ہوا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی تو دیکھیں کہ کس حالت میں انتقال ہوا۔ آج دیکھیں لوگ مرتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے، کار ہوتی ہے کوئی بھی، جو اس میں گانے لگے ہوتے، گانے فل ساؤنڈ میں بجا رہے ہوتے ہیں، اور ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، اور بعض کیا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہاں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ویڈیو بنائے، اس کو سوشل میڈیا پر، اسٹیٹس پر، فیس بک اسٹوری پر، انسٹاگرام اسٹوری پر لگا رہے ہیں، ہاں ہم وہاں جا رہے ہیں، اس میں گانے چل رہے ہیں۔ خدا را خوف کرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر اسی حالت میں موت آ گئی، گانا سنتے سنتے آپ کا انتقال ہو گیا، خدا را کہیں ایسا نہ ہو اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہاں پیارے محترم اسلامی کہاں جائیں گے، کس حالت میں ہمارا انتقال ہوگا، گناہ کرتے ہی کرتے۔ اب ان کا دیکھیں جن کا انتقال ہوا سلمان مدنی کا، وہ گئے تھے، اپنے گھر سے نکلے تھے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ ان کا انتقال ہوا، وہ اللہ کی راہ میں تھے، ان کا انتقال ہوا لوگوں کو، بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوئے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہوئے۔
آج دیکھیں لوگوں کا کس انداز میں انتقال ہو رہا ہے، کس انداز میں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں. کوئی بائک چلا رہا ہے، گانا چلا رہا ہے، کانوں میں ایئر فون لگے تھے، گانا سن رہا تھا. ایک واقعہ تو ایسا ہوا میں نے سنا کہ کار میں لوگ ڈرائیونگ کر رہے تھے، ڈرائیونگ کرتے کرتے وہ کار پلٹی کھائی، اور پلٹی کھا کر جب نیچے گری کھائی میں، اس کے بعد جب وہاں پر لوگ پہنچے تو اس گاڑی کے اندر، کار کے اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور ڈیڈ باڈی وہیں پر پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ سب کا انتقال ہو گیا تھا. یاد رکھیے جو انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا، یاد رکھیے گا. اور تیسرا واقعہ پرسنل میں ایک عرض کروں کہ ابھی میں جلدی گھر گیا تھا تو جا رہا تھا، راستے میں میرے پاس کال آئی. میرے محلے کا ایک نوجوان میرے برابر لڑکا تھا، تو نماز وغیرہ بھی پڑھنے آتا تھا ماشاءاللہ، بہت اچھے اخلاق تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. سب سے بڑا لڑکا تھا اپنے ماں باپ کا. تو ہوا یہی کہ اس نے نماز ظہر ادا کی. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے 2 ساتھیوں کو لیا، ایک مدرسے کے بچے کو لیا، اور مدرسے کے بچوں کو مدرسہ چھوڑنے کے لیے گھر سے نکلا. بائک سے نکلا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. آپ سوچیں، یہ بھی مقام غور و فکر ہے کہ اس بندے کا جو انتقال ہوا وہ کس حالت میں ہوا. نماز ظہر اس نے ادا کر لی تھی، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد وہ اپنے کام سے گیا تھا، اور وہ بھی اپنے کام سے نہیں بلکہ مدرسے میں ایک بچے کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے مدرسے میں بچے کو چھوڑنے گیا تھا. تو وہ نیک کام کے لیے نکلا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آج ہمارا انتقال ہوتا ہے، مطلب ہمارے یہاں ایسے ایسے حالات میں انتقال ہوتا ہے، کوئی گانا سن رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناچ رہا ہوتا ہے. ایسا بھی آپ نے دیکھے ہوگے کئی سارے ویڈیوز. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا نہیں یوز کرتے ہیں، سب کو پتہ ہوگا دولہا دلہن ناچ رہے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے ناچتے ہوئے. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو اس طرح فنکشن ہوتے ہیں، اس طرح گانے بجائے جاتے ہیں. الامان والحفیظ. کیا ہو گیا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن آج ہمارے اندر یہ عمل کا جو مادہ یہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے، ہم بے عملی کی طرف کیوں جاتے جا رہے ہیں. آج ہم بے برکتی کا رونار ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے روزگار میں برکتیں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں شادیاں ہو گئی، لیکن شادیوں میں شادی ہونے کے بعد انبن رہتی ہے، اتفاق نہیں رہتا، اختلاف رہتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں. کبھی ان کی ریزن، ان کی وجوہات پر غور کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں بارہا بیان کر چکا ہوں. کوئی بھی کام کرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اپنے رب کو ناراض نہ کرے، رب کو ناراض نہ کرے. وہ رب جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، آپ اس کو ناراض کرتے ہیں. آج ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دے دیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ ہم کو مارتے ہیں، ماں باپ ہم سے غصہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ رب جس کے ہم دن اور رات نافرمانی کرتے، نمازیں چھوڑتے ہیں، قضا کرتے نمازیں، اس کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، وہ ہماری گرفت نہیں فرماتا. لیکن یاد رکھیے ہمارے رب کی گرفت بہت ہی سخت ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کا جائزہ لیں. پیارے محترم اسلامی، موت ایک دن آنی ہے، اس دنیا سے ہم کو جانا ہے. مان یا مت مان، آخر موت ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، موت آنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. آج مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، شادیوں میں بالخصوص دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب انتہا ہی نہیں. اور یہ بھی بات بتاتا چلوں آپ کو کہ صرف یہ مطلب عام لوگ ہی گناہ نہیں کرتے، اس میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ خاص لوگ جو تھوڑا دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، صرف یہی کی نہیں، اور بھی کئی جگہوں کی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر گھر پر شادی ہو تو اس کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو گنہگار نہ کریں. اور آج ہوتا کیا، اسٹیج لگا ہوا ہے، اس پر سب بیٹھے ہوئے دولہا دلہن. ہم نے تو یہاں تک دیکھا گانے باجے بج رہے ہیں، دولہا دلہن ناچ رہی ہے. اللہ اکبر. اور اس کی ویڈیوز بنا کر اسٹیٹس پر لگایا گیا ہے، اسٹیٹس پہ لگایا گیا، یعنی کہ فلاں بندہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہ پر ہم بھی گواہ بن رہے ہیں کہ ہاں گناہ کر رہا ہے. اس کی ویڈیو ہم نے بنائی، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگایا، اور جتنے لوگ دیکھیں گے وہ بھی اس گناہ گار کے مطلب گواہ بنیں گے. اور قیامت کے دن سارے لوگ اس گناہ گار شخص کے گواہ ہوں گے. اور قیامت کے دن تو ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے پیروں پر، ہمارے اعضاء پر تو مہر لگا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج ہم ان کے منہوں پر اور ان کے ہاتھوں پر، ان کے پیروں پر مہر لگا دیں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے جو ہاتھ پیر اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے ہمارے خلاف. ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر جس سے ہم نے گناہ کیا، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے رب کی بارگاہ میں.
سچی توبہ کر لے. ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے. سچی توبہ کرے. سچی توبہ انسان کے گناہوں کو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کر لے. اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں سچ بتاؤں، ابھی جو 3-4 واقعات پیش آئے، میں بہت غور و فکر میں ڈوب گیا یار، کہ مطلب زندگی کو کوئی پتہ نہیں، ہمارے درمیان سے کب کون چلا جائے کسی کا کوئی پتہ نہیں. اور جانے کے بعد یاد رکھیے کوئی یاد نہیں کرتا. یہ سب جتنے بھی دوست یار سب دنیا تک ہیں. کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے تک بھی جلدی نہیں آتا. ہمارے جتنے بھی قریبی دوست احباب، میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا چلوں، اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے ساتھ کون کام آتا ہے. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الایمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے، من راء منکم منکرا، تم میں سے جو برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، روک دے. فإن لم يستطع، پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھے، فبلسانه، تو اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے. فإن لم يستطع، فرمایا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھے، فبقلبہ، تو دل سے اس برائی کو برا جانے. اور آگے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، ہم برائی میں تو شریک نہیں ہوتے، لیکن جہاں برائیاں ہوتی ہیں ہم وہاں پر ہوتے ہیں، اور وہ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے ہٹتے بھی نہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روکیں. اگر نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکیں. اگر نہیں طاقت ہے کم سے کم اس برائی کو برا جانیں اور وہاں سے آپ ہٹ جائیں. آج دیکھا جاتا ہے مطلب گانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کئی بار سفر کیا ہے، بہت سارے سفر کرتے رہتے ہیں، تو ممکن جہاں ہوتا ہے ہم بھائی منع کر دیتے ہیں، بھائی آپ گانا مت بجائیے، بند کر لیجیے، اور مان بھی جاتے ہیں لوگ. لیکن ہم کیا مطلب بج رہا چلو ہم تو سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی برائی ہونا تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، چاہے ہمارے گھر پر ہو، گھر کے باہر. آپ کا جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، جس حساب سے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر ہم منع کریں گے تو بندہ مان جائے گا، نہیں مان جائے گا. اگر مان جائے گا تو ہم کو منع کرنا واجب ہے. اور فرمائے جو تیسری کیٹیگری بیان کی گئی کہ دل میں برا جانے کمزور ایمان کی علامت ہے. آج ہمارے ایمان کی کیٹیگری، ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے، اس کا اندازہ برائیوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے. آج نماز روزہ کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے سامنے برائیاں ہو رہی تھیں، وہیں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں گانے بج رہے ہوتے ہیں، وہاں ناچ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ. اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس برائی میں شریک ہوتے ہیں، اگرچہ اس کو کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے ایمان کا لیول آپ دیکھیں کہ اگر ان کے ایمان مضبوط ہوتا، ان کا ایمان کمزور نہ ہوتا، تو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اس برائی کو بند کروا دیتے. لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ہر ایک جانتا ہے. تو واقعہ یہ تھا، میں عرض کرتا چلوں، ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا، معذرت چاہتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، تو اس کے جو گھر والے تھے، اس کے ماں باپ، اس کے والدین اور اس کے اولاد اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. نزا کا وقت تھا، موت کا وقت تھا، اور سب کے سب رو رہے ہیں. تو اس مرنے والے شخص نے سب سے پوچھا، پہلے تو اپنی اولاد سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے اس کے بچے کہنے لگے ابو آپ چلے جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، ہمیں کھلائے گا کون، ہماری پرورش کون کرے گا؟ بولا اچھا. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی آپ چلے جائیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، مجھے کما کر کھلائے گا کون، میرا سہارا کوئی نہیں رہے گا، اور مطلب میں بے سہارا ہو جاؤں گی. پھر اس نے اپنے والدین سے پوچھا امی ابو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اس کے والدین کہ بیٹا آپ چلے جاؤ گے تو ہمارے سر سے ایک بیٹے کا سایہ اٹھ جائے گا، ہمارا سہارا چلا جائے گا، ہمیں کوئی مطلب سہارا دینے والا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس نے یہ سب سننے کے بعد کہا تم سب جو رو رہے ہو نا، سب اپنے لیے رو رہے ہو، صرف اپنے لیے رو رہے ہو.
میرے لیے کوئی نہیں رو رہا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، میں منکر نکیر کے سوالات دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا، سوالات کے جوابات دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا، قبر میں میرے اوپر کیا بیتے گی، میرے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جائے گا، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنایا جائے گا، میرے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے گی، جہنم کی کھڑکی کھلے گی، اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کر رہا، کوئی نہیں رو رہا ہے، سب جو رو رہے ہیں سب اپنے لیے رو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم جو بھی روتا ہے یا جو بھی ہمارے لیے فکر مند ہے اللہ ماشاء اللہ، وہ صرف ہمارے اپنے لیے، اگر باپ ہے تو بس اس لیے رو رہا ہے کہ بیٹا چلا جائے گا ہمارا سہارا کون رہے گا، لیکن جو دیندار ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ مرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا اس پر بیت رہے ہوگا، اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن پیارے محترم اسلام، یاد رکھیے دنیا میں ہم اکیلے آئے ہیں، اکیلے ہی جانا ہے، ہماری اولاد، ہمارے مال، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹیز، ساری چیزیں ہی رہ جائیں گی، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، نہ قبر کے اندر کوئی الماری ہے اور نہ ہی آپ کے کفن کے اندر کوئی جیب ہے کہ آپ اس میں کوئی پیسہ رکھ لیں، کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ اور بہت ساری چیزیں تھیں اس کے تعلق سے بیان کرنے کی تو رہ گئی، تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بس اپنی موت کی تیاری کرے، کب موت آ جائے، کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے، کوئی بھروسہ نہیں، اور خدا را ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ گناہ میں پڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب